دینے والا چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ رشوت دینے والا چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو رشوت قبول کرنا جائز نہیں، اور ہدیہ دینے والا چاہے مسلمان ہو یا کوئی کافر بھی ہو ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ ہدیہ اور رشوت میں فرق ہے۔ ہدیہ بغیر کسی معاوضے کی، بغیر کسی بدلے کے، اور رشوت میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز دی جاتی ہے لیکن ذہن میں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ہم کو کہیں پر نوکری کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو بڑی بڑی رقمیں دی جا رہی ہیں، لاکھوں روپئے دیے جا رہے ہیں، لاکھوں روپئے۔ کیا نام دیں گے؟ اب آپ اس کا اگر نام بدل دیں تو نام بدلنے سے حکم نہیں بدلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگ شراب پیے گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے۔ اب بیئر ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ نام بدلا تو حلال ہوگی۔ تو جیسے شراب کے لوگوں نے نام بدلے ہیں، ایسے رشوت کے لوگوں نے نام بدلے ہیں، تو نام بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدلے گا۔ اب بہت دھیان سے سنیں گا، اگر آدمی اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے، ایک آدمی کسی عہدے کا، کسی منصب کا، کسی ڈگری کا لائق ہے، مستحق ہے، اس میں وہ استعداد ہے، اور پھر وہ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اگر رقم دیتا ہے، اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اگر وہ رقم دیتا ہے، تو دینے والے کے حق میں وہ رقم رشوت نہیں بنے گی، البتہ لینے والے کے حق میں وہ رقم رشوت ہی ہے، تو رشوت ہی ہے۔ اور جو آدمی مستحق نہ ہو، اس عہدے اور منصب کی لیاقت اور صلاحیت اس میں نہ ہو، اور پھر اگر وہ پیسے دے کر اس منصب کو حاصل کرتا ہے تو دینے والا بھی رشوت خور اور لینے والا بھی دونوں رشوت خور، دونوں حرام کے گناہ میں مبتلا ہے، اور ان دونوں پر لعن اللہ الراشی، ان دونوں پر رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی۔ رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ تو لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ جس پر اللہ کی لعنت برسے گی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے بہت عام ہو گئی یہ چیز، پیسے دے کر نوکری۔ اگر آدمی اس منصب کا مستحق ہے تو دینے والے کے حق میں وہ رقم رشوت میں داخل نہیں ہے، لیکن لینے والا تو رشوت خور ہی ہے۔ وہ اس لینے والے پر کسی دنیاوی آدمی کی نہیں، نبی اور رسول کی نہیں، فرشتوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ ذرا سے پیسے کی وجہ سے اور اپنی دنیا کو خوشحال بنانے کے لیے آدمی کو اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا تو پاگلوں کی بھی گزر جاتی ہے، جانوروں تک کی دنیا گزر جاتی ہے، لیکن یہ انسان اتنا گرتا ہے کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، دماغ دیا، عقل دی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں، اور اتنی نعمتیں قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم ان نعمتوں کو، ان انعامات کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اور پھر ہم بالکل بدل گئے۔ ایک آدمی اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اگر کوئی رقم دیتا ہے، اور یہ اس کا مستحق بھی ہے، اس عہدے اور منصب کی اس میں لیاقت، اپنی زبان میں کہیں گے صلاحیت ہے، تو اس کے لیے رقم دینا رشوت میں داخل ہے، لیکن لینے والے کے لیے
لینے والے کے لیے تو رشوت ہی ہے، چاہے مال دینے والا اس عمل کا مستحق ہو یا اس عمل کا مستحق نہ ہو، لینے والا مجرم ہی ہوگا۔ تو بلقیس نے جو تحفے روانہ کیے تھے وہ ہدیے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی اسلام کے دشمن اور کافروں سے ہدیے لینا ثابت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ بعض مرتبہ آپ نے کافروں کے ہدیے واپس بھی کر دیے، لیکن بعض مرتبہ کافروں کے ہدیے قبول کرنا ثابت ہے۔ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے بلقیس کا جو ہدیہ واپس کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ رشوت دے رہی تھی، یہ ہدیے لے لو اور ہماری جان بخش دو، یہ ہدیے لے لو اور ہمارے کفر پر، ہمارے سورج کی پرستش پر تم راضی ہو جاؤ، یہ پیسے لے لو اور ہم جو پوجا میں، جو پوجا پاٹ میں، ہمارے پد میں